الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اس سے توبہ و استغفار کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر و اذکار اور تعظیم کرو. اللہ کے بندو، ایک جلیل القدر عالم ربانی، امام وقت اور بہادر انسان شیخ صالح بن محمد الوحیدان رحمہ اللہ کے کھو جانے سے ملت اسلامیہ سوگوار ہو گئی ہے. شیخ رحمہ اللہ کی پیدائش شہر البکیریہ میں 1350 ہجری میں ہوئی تھی اور آپ کی وفات شہر ریاض میں 2 جمادی الثانی 1443 ہجری میں ہوئی ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی میت کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بخش دے، ان پر رحم کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امت اسلامیہ کو ان سے بہتر جانشین عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، شیخ رحمہ اللہ ایک مثالی باعمل ناصح عالم تھے اور اپنے عقیدے اور قول و عمل میں اور علم و دعوت نیز ہر خاص و عام اور حاکم و محکوم کے لیے ولا و برا ارشاد و انکار میں نبوی طریقے پر قائم و دائم تھے. چنانچہ یہ باتیں ان کے دروس و فتاوے اور کتابوں سے واضح ہوتی ہیں. ان کی وفات میں بہت ساری عبرتیں و نصیحتیں ہیں اور اس سے بہت چیزیں واضح ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے. ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بلا شک ہر زندہ کو مرنا ہے، صرف اللہ حی القیوم کی ذات باقی اور زندہ رہنے والی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے. خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا. ساتھیو، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے تو وہ بلا علم فتویٰ دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 عابدوں کی موت حلال و حرام کی بصیرت رکھنے والے عالم کی موت سے آسان ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کس طرح ختم ہوگا؟ ایک قبیلہ میں 2 عالم ہوگا، ان میں سے جب ایک مر جائے گا تو نصف علم ختم ہو جائے گا اور جب دوسرا مر جائے گا تو سارا علم ختم ہو جائے گا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عالم کی موت اسلام میں ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے روتے رہے
آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ کنکریوں کو اپنے آنسو سے گیلا کر دیا اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے ایک عظیم قلعہ تھا، اسلام ان میں داخل ہوتا اور انہیں نہیں چھوڑتا، لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو قلعہ منہدم ہو گیا، پس لوگ اسلام سے باہر نکلتے اور اس میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم پر کوئی دن ایسا نہیں آئے گا مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے والے دن سے بہتر ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ میرا مطلب زندگی کی راحت نہیں جو اس پر آئے گی اور مال نہیں جو اسے فائدہ دے گا، لیکن تم پر کوئی دن ایسا نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس میں اس سے پہلے والے دن سے علم کم ہوگا، پھر جب علماء گزر جائیں گے لوگ مستویٰ ہوں گے، نہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور نہ برائی سے روکیں گے، پھر وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم پر کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے سے بدتر ہوگا، لیکن میری مراد وہ امیر نہیں ہے جو دوسرا امیر سے بہتر ہو، یا عام آدمی، وہ عام آدمی مراد نہیں ہے جو عام آدمی سے بہتر ہو، لیکن تمہارے علماء و فقہا گزر جائیں گے، پھر تم ان کے جانشین نہیں پاؤ گے، اور ایک قوم آئے گی اور اپنے رائے سے فتویٰ دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ علم کے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب علماء کی وفات ہے، برابر علماء وفات پاتے رہیں گے، اہل جاہل کی کثرت ہوگی اور اہل علم ختم ہو جائیں گے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دوستو، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر بہت زیادہ رویا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ جواب دیا کہ اسلام کی وجہ سے روتا ہوں۔ عمر کی وفات سے اسلام میں جو خلا ہوا ہے وہ قیامت تک پر نہیں ہوگا۔ معززین بھائیو، حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ عالم کی موت اسلام میں ایک ایسا خلا ہے جسے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے؟ کہا ان کے علماء کی ہلاکت و وفات۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں تمہیں چاہیے کہ علم کے ختم ہونے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو، اور علم کا ختم ہونا اصل علم کا ختم ہونا ہے، اور علماء کا ختم ہونا اصل علم کا ختم ہونا ہے۔ عالم کی موت ستارے کی دھندلا پن ہے، عالم کی موت ایسا زخم ہے جو مندمل نہیں ہوتا، عالم کی موت ایسا خلا ہے جو پورا نہیں ہوتا۔ علماء پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اگر میں ان سے ملوں تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر میں ان سے نہ مل سکوں تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے بغیر کوئی خیر نہیں۔ ایوب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اہل السنہ میں سے ایک شخص کی موت کی خبر دی گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنے بعض اعضاء کو کھو دیا۔ یحییٰ ابن جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی عمر دے کر محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر میں اضافہ کرنا میرے بس میں ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ بے شک میری موت ایک شخص کی موت ہے اور ان کی موت علم کا اڑ جانا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کا کھونا اسلام اور اہل اسلام میں خلا ہے۔ شرعی علماء اور دینی فقہا خواہشات و بدعات سے پاک ہیں، وہ علم و عمل کے حامل ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، بدعات و نئی ایجادات سے ڈراتے ہیں،
جماعت سے تمسک کا حکم دیتے ہیں اور ہر مسلمان کو نصیحت کرتے ہیں۔ پس میرے بھائیوں، باحیات علماء ربانی کی قدر کرو، باحیات علماء ربانی سے علم دین حاصل کرنے اور مسئلہ و مسائل جاننے کے لیے جلدی کرو، اور علم اٹھ جانے اور جہالت عام ہو جانے سے پہلے ان سے للہ محبت کرو۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامت میں سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قرب میں جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، رواہ البخاری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں زمانہ قریب ہوگا، قرب قیامت میں زمانہ قریب ہوگا، یعنی وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ انسان کو ایسا محسوس ہوگا کہ سال ایک مہینے کے برابر ہے، اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہے، اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہے، اور ایک دن ایک گھنٹے کے مانند ہے۔ اور آج کل دیکھیے کہ کس طرح سے، کس تیزی کے ساتھ ہمارے دن و ایام، شب و روز گزر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ زمانہ قریب ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل عام ہو جائے گا، رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے مرحوم شیخ الحیدان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جو بھی اس دنیا سے مومن بھائی و مرد چل بسے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو علماء کی قدر دانی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیاب عطا فرما، شرک و مشرکین کو رسوا فرما، یا اللہ تو ہمارے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس فرما، یا اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔